بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذريته وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال تعالى إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين وقال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارک وسلم۔ میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، ہم میں سے ہر ایک اس بات کا شعور رکھتا ہے کہ ہمارے اوپر ہمارے باپ کا بڑا حق ہے اور ہمارے باپ کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں۔ اگرچہ ادا نہیں کرتے لیکن شعور بہرحال ہے۔ اس بات کا بھی شعور ہے کہ ہماری ماں کا ہم پہ بڑا حق ہے اور ان کے ہم پہ بڑے احسانات ہیں اور بے شک ہیں، لیکن اس بات کا شعور آج امت مسلمہ سے بہت کمزور پڑ گیا ہے، نہ ہونے کے برابر ہو گیا ہے کہ ہم پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات ہیں اور ان کا ہم پر حق ہے۔ مسلمان ہونے کے ناطے نبی سے محبت ہے اور مدینے سے محبت ہے، نبی کے نام سے محبت ہے۔ کوئی گستاخی کرے تو ہمیں غصہ آتا ہے، لیکن اس بات کا شعور، ادراک، دل سے اس بات کو تسلیم کرنا اور سمجھنا کہ میرے نبی کا مجھ پہ بڑا حق ہے اور میرے نبی کے مجھ پہ بڑے احسانات ہیں، اس کا شعور نہیں ہے۔ بوڑھوں میں شاید ہوگا، لیکن ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے، 20 سال کے جوانوں سے آپ پوچھیں گے کہ سب سے بڑا حق کس کا ہے تو وہ ماں باپ کا بتائیں گے یا قائد اعظم محمد علی جناح کا بتائیں گے، حضور کا نہیں بتائیں گے، اس لیے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کا ہمارے معاشرے میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا معاشرے میں تذکرہ ہی نہیں ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہم سے کیا رشتہ ہے اس کو کوئی بتاتا ہی نہیں ہے۔ نہ گھروں میں اس کے تذکرے ہیں، نہ اسکولوں میں اس کے تذکرے ہیں، نہ کالجوں میں اس کے تذکرے ہیں، بلکہ اسکول کالج والوں نے تو عام طور پر، اللہ ماشاء اللہ اچھے بھی ہیں، عام طور پر ان اسکولوں نے، ان کالجوں نے، ان یونیورسٹیوں نے مسلمانوں کا رشتہ نبی سے کاٹنے کا بیڑا اٹھایا ہوا ہے۔ ہمارے اسکولوں نے، ہمارے کالجوں نے، ہماری یونیورسٹیوں نے امت کی نئی نسل کا رشتہ نبی سے کاٹنے کا بیڑا ٹھیکہ لیا ہوا ہے، اور وہ خفیہ طور پر ایسی تدبیریں کر رہے ہیں، ایسی چال چل رہے ہیں، ایسی محنتیں کوششیں کر رہے ہیں، اور چھپے چھپے ایسی وہ ذہن سازیاں کر رہے ہیں کہ امت اپنے نبی سے کٹ جائے،
امت کے دل سے نبی کی محبت ختم ہو جائے اور امت اپنے نبی کی عظمت سے ناآشنا ہو جائے، یہ ان کی مستقل کوشش ہے۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت، آپ کی پہچان، آپ کی عظمت، آپ کی شان، آپ سے محبت اور آپ کے حقوق کا شعور، یہ اسلام کا وہ بنیادی فریضہ ہے جس کے بغیر اسلام رہتا ہی نہیں ہے۔ اسلام نہیں رہتا، پتہ نہیں کیا بن جاتا ہے۔ جس دین میں نبی سے محبت نہ ہو، جس دین میں نبی سے عشق نہ ہو، جس دین میں نبی کے حقوق کا احساس نہ ہو، جس دین میں نبی کے احسانات کا شعور نہ ہو، وہ دین نہیں، وہ پتہ نہیں کیا ہے، وہ دین نہیں ہے۔ دین وہی ہے جس میں قدم قدم پر نبی کی یاد امتی کو ستائے۔ دین وہ ہے کہ جس میں روزانہ امتی اپنے نبی کو یاد کرے، اپنے نبی کے عشق میں آنسو بہائے۔ اور دین وہی ہے کہ جس میں امتی اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے کرنے کا روادار نہ ہو، اور اسے ہر آن ہر گھڑی اس بات کی تلاش رہتی ہو، جستجو رہتی ہو کہ میرا کوئی کام میرے نبی کے طریقے سے ہٹ کے نہ ہو۔ یہ اسلام ہے۔ اسلام یہ ہے کہ پوری زندگی نبی کے طریقے میں ڈھلی ہوئی ہو۔ اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کتنے ہیں، کتنے ہیں، کتنے ہیں؟ دیندار بھی سمجھتے ہیں کہ بہت زیادہ ہیں، لیکن بہرحال ماں کا حق تو بہت بڑا ہے، باپ کا حق تو بہت بڑا ہے۔ میرے دوستو، اللہ کے نبی کا مجھ پہ اور آپ پہ حق ہماری ماں، ہمارے باپ سے بھی زیادہ ہے۔ اتنا بڑا حق ہے۔ ایک شخص نے حضرت عبداللہ ابن عمر سے آ کے کہا، کعبے میں بیٹھے ہوئے تھے، آ کے کہا، حضرت میں عراق سے آیا ہوں، عراق سے، اور میں نے اپنی بوڑھی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے سارا حج کرایا ہے۔ جنہوں نے حج کیا ہوا ہے ان کو پتہ ہے کہ حج کرنا اپنی ذات سے کتنا مشکل عمل ہے، اور پھر کسی کو ساتھ لے کے کرنا، کسی کی ویل چیئر چلانا کتنا مشکل ہے، اور پھر کسی کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرانا کتنا مشکل ہے۔ اس نے کہا، حضرت میں نے اپنی ماں کو کندھے پہ بٹھا کے حج کرایا ہے، پیدل کندھے پہ بٹھا کے، کیا میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر فرمانے لگے، تیری ماں نے تجھے جنتے ہوئے جو چیخیں ماری تھیں نا، درد کی وجہ سے جو چیخیں ماری تھیں، ان چیخوں میں سے ایک چیخ کا بھی حق ادا نہیں ہوا۔ ماں کا اتنا بڑا حق ہے۔ ایک شخص نے آ کے ہمارے نبی سے کہا، انی ارید الجہاد، یا رسول اللہ میں جہاد میں جانا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا تمہاری ماں ہے؟ کہا جی۔ تو آپ نور نبوت سے سمجھ گئے کہ اس کی ماں بیمار بھی ہے، بوڑھی بھی ہے، اکیلی بھی ہے۔ اگر یہ آزار نہ ہو تو جہاد میں جانا افضل ہے، اللہ کے راستے میں نکلنا افضل ہے۔ ماں اگر روکے تو ماں کے پاؤں پڑ کے، ہاتھ جوڑ کے، رو دھو کے اس کو راضی کر کے جانا چاہیے، جانا نہیں چھوڑنا چاہیے۔ لیکن ہمارے نبی نور نبوت سے سمجھ گئے اس کی ماں بوڑھی ہے، بیمار ہے، اکیلی ہے، کوئی اس کا خدمت گزار نہیں ہے، تو آپ علیہ السلام نے فرمایا الزم رجلیہا، الزم رجلیہا۔ عجیب الفاظ ہیں یہ، عجیب الفاظ ہیں یہ۔ الزم رجلیہا، اس کے قدموں سے جا کے چمٹ جاؤ، دور نہیں ہونا اس سے۔
سے دور نہ ہونا، اس کے قدموں سے جا کے چمٹ جا، فسمہ الجنہ، اس لیے کہ تیری جنت اس کے قدموں میں ہے۔ اتنا بڑا ماں کا حق ہے۔ لیکن میرے دوستو، اللہ کے نبی کا حق ماں سے بہت زیادہ ہے۔ اللہ کے نبی کا حق ماں سے بہت زیادہ ہے۔ ماں کا حق اس لیے ہے کہ ماں نے ہمیں پیٹ میں رکھا ہے 9 مہینے تک۔ پیٹ میں بچہ جب ہوتا ہے تو زندگی بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کھانا ہم زیادہ کھا لیتے ہیں تو چلا ہی نہیں جاتا، کھانا زیادہ کھا لیں تو چلا ہی نہیں جاتا، اس لیے کہ پیٹ بھاری ہو جاتا ہے۔ پانی زیادہ پی لیں تو چلا ہی نہیں جاتا۔ افطاری میں شربت زیادہ پی لیا تو تراویح بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، شربت زیادہ پی لیا کھڑا نہیں ہوا جا رہا۔ پیٹ میں اتنا بھاری بھرکم بچہ پیٹ میں لیٹا ہوا ہے اور اس میں لاتیں بھی مارتا ہے، ہاتھ بھی ہلاتا ہے، حرکت بھی کرتا ہے۔ ماں 9 مہینے اسے پیٹ میں برداشت کرتی ہے، کبھی اف تک نہیں کرتی کیا مصیبت آ گئی پیٹ میں تو بیزار آ گئی اس سے، کبھی ماں نہیں کہتی، بلکہ اگر اس کی حرکت میں کمی آ جائے تو فوراً جا کر الٹرا ساؤنڈ کراتی ہے کہ میرے بچے میں حرکت محسوس نہیں ہو رہی، ڈاکٹر صاحب مجھے دیکھ کے بتائیں کہیں میرے بچے کو کچھ ہو تو نہیں گیا۔ ماں نے 9 مہینے اپنے بچے کو پیٹ میں رکھا ہے، اور پھر اسے جب جنتی ہے تو اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ نہ پوچھو۔ اگر نارمل جنے بغیر آپریشن کے جنے اتنی تکلیف ہوتی ہے کچھ نہ پوچھو، اور اگر نارمل نہ جنے اس کے پیٹ کو کاٹا جاتا ہے اور اس میں سے بچے کو نکالا جاتا ہے اور اس کو ٹانکے لگائے جاتے ہیں، کتنی تکلیف ہے۔ زندگی بھر کے لیے آدمی آدھا ہو جاتا ہے، معذور ہو جاتا ہے۔ جب اس کا آپریشن ہوتا ہے تو اس میں وہ طاقت نہیں رہتی جو طاقت بغیر آپریشن کے عورت میں رہتی ہے۔ اور بھی اس آپریشن کے بڑے نقصانات ہیں جن کو عورتیں ساری زندگی جھیلتی ہیں۔ تو ماں کا حق ہے اس لیے کہ اس نے 9 مہینے پیٹ میں رکھا اور پھر جنا، تکلیفوں سے جنا۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، وہ جنتی بھی ہے تکلیف سے اور وہ پیٹ میں اٹھاتی بھی ہے تکلیف سے۔ وحملہ وفصالہ 30 شہرا، 30 مہینے یہ سلسلہ رہتا ہے۔ اس کو دودھ پلاتی ہے، وہ روتا ہے یہ بھی رونے بیٹھ جاتی ہے، وہ جاگتا رہے تو یہ بھی جاگتی رہتی ہے، اسے بخار ہو جائے تو اس کے بخار سے اس کو بھی بخار ہو جاتا ہے۔ جب تک اسے چین کی نیند نہ آئے تو ماں کو نیند نہیں آتی، خود پیشاب کی جگہ پہ سو جاتی ہے، بچے کو خشک جگہ پہ سلاتی ہے۔ اس لیے ماں کا حق سب سے بڑا ہے۔ لیکن اللہ کے نبی کا حق ماں سے زیادہ بڑا ہے۔ کیوں؟ ماں سے زیادہ بڑا کیوں ہے؟ اس لیے کہ ماں کا کام تھا پیٹ میں رکھنا اور جننا اور دودھ پلانا، پال پوس کے جوان کرنا۔ لیکن نبی کا کام کیا ہوتا ہے؟ نبی اللہ کا تعارف کراتا ہے، زندگی کا مقصد سمجھاتا ہے، اللہ سے آشنا کرتا ہے، آخرت کی تیاری بتاتا ہے اور جنت کا راستہ دکھاتا ہے اور جنت کا حقدار بناتا ہے، انسان کو انسان بناتا ہے۔ یہ نبی کا کام ہے۔ اب دیکھ لیجئے، اگر ہمارے نبی نہ آتے تو آج ہم کیا ہوتے؟ ہمارے پاس کلمہ ہوتا؟ بتائیے، اللہ کے نبی نہ ہوتے ہمارے پاس نماز ہوتی؟ اللہ کے نبی نہ ہوتے ہمارے پاس اللہ کا تعارف ہوتا؟ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو لوگ اپنی بیٹیوں سے شادیاں کرتے؟ ظاہری بات ہے۔ اللہ کے نبی نہ ہوتے لوگ اپنی بیٹیوں سے شادیاں کرتے، لوگ اپنی ماؤں سے شادیاں کرتے۔ جیسے گدھے، گھوڑے، کتے، بلے، ان کے ہاں کوئی رشتے تھوڑی ہے، مذکر مؤنث ہے۔ جس مذکر کو مؤنث مل جائے بس اسی کے ساتھ زندگی گزارے گا۔ اللہ کے نبی نہ ہوتے ہم انسان نہ ہوتے، اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہم مسلمان نہ ہوتے، اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمیں اللہ کا تعارف نہ ہوتا، اللہ کے نبی نہ ہوتے
تو ہمیں ایمان نہ ملتا، جب ایمان اور اسلام نہ ملتا ہماری قبر جنت کا باغ نہ بنتی، ہماری قبر جہنم کا گڑھا بنتی۔ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو قیامت کے دن ہم ذلیل ہوتے، رسوا ہوتے۔ اللہ کے نبی نہ ہوتے تو ہمیشہ ہمیشہ جہنم میں جلتے، کافر ہوتے، جہنم میں جلتے۔ ماں نے دنیا کی زندگی کو آسان کیا، اللہ کے نبی نے لامتناہی زندگی کو آسان کیا۔ ماں نے ہمیں پال پوس کے زندہ رکھا، زندہ رہنے کے قابل بنایا۔ اللہ کے نبی نے ہمیں انسان بنایا۔ ایک آدمی ہے، ماشاءاللہ ہٹا کٹا ہے، صحت مند ہے، ٹھیک ٹھاک ہے، لیکن ہے کافر، ہے بد اخلاق، ہے بدتمیز، ہے بد کردار۔ ماں بیٹی کی تمیز ہی نہیں اس میں، بیوی اور ماں میں اس کو فرق ہی نہیں، اس کے لیے ماں بھی وہی ہے، بیوی بھی وہی ہے۔ تو بتائیے ایسے انسان کا کیا فائدہ ہے؟ ایسے انسان کی کیا ویلیو ہے؟ ایسے انسان کی کیا قیمت ہے؟ اللہ کے نبی نے ہمیں انسان بنایا، انسانیت کا راستہ دکھایا، اور پھر اللہ کے نبی ہماری مائیں ہمارے لیے دعائیں کرتی ہیں۔ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی ماں دعا کرتی ہے، جب اسے جنتی ہے تب بھی دعائیں کرتی ہے، جب تک وہ زندہ رہے اس کے لیے دعائیں کرتی ہے، ہمیشہ دعائیں کرتی ہے۔ لیکن جب قیامت کا دن ہوگا تو ماں کام نہیں آئے گی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ۔ بنی اپنے بچوں سے بھاگے گا، کون؟ باپ اور ماں۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہر ایک کو اپنی ہی ایسی ٹینشن ہوگی کہ کسی کو کسی کا ہوش نہیں ہوگا۔ ماں کو اس کا ہوش نہیں ہوگا کہ میرا بیٹا جہنم میں جا رہا ہے یا جنت میں جا رہا ہے، اس کو اپنی پڑی ہوگی۔ اگر وہ دیکھے گی بھی کہ اس کے بیٹے کو فرشتوں نے پکڑا ہوا ہے اور اس کو گھسیٹ کر جہنم کی طرف لے جا رہے ہیں، وہ کچھ نہیں کہے گی، اس کو اپنی پریشانی ہوگی۔ محبت تو بہت کرتی ہے، دعائیں تو بہت کرتی ہے، لیکن اس کی محبت کی ایک لمٹ ہے، حد ہے۔ اتنی ہی محبت کر سکتی ہے کہ جب بچہ مر جائے تو وہ روتی ہے، جب بھی اس کا نام آئے تو اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ اس کی محبت کی لمٹ ہے، لیکن اس کی محبت اتنی نہیں ہے کہ قیامت کے دن بھی ہو، اتنی نہیں ہے کہ محشر میں بھی ہو۔ محشر میں اسے بچے یاد نہیں ہوں گے، محشر میں اولاد کو ماں باپ یاد نہیں ہوں گے، ماں باپ کو اولادیں یاد نہیں ہوں گی، لیکن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت کے ساتھ محبت وہ بحر سخار ہے، وہ بحر ناپید کنار ہے جس کی کوئی لمٹ ہی نہیں۔ ہمارے نبی کی اپنی امت سے محبت دنیا میں بھی ہے، آخرت میں بھی ہوگی۔ ہمارے نبی نے اپنی امت کے لیے دنیا میں بھی دعائیں مانگی، آخرت میں بھی دعائیں مانگ رہے ہیں اور مانگیں گے۔ دنیا میں کتنی دعائیں مانگی؟ اما عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ اللہ کے نبی میرے گھر میں تشریف لائے تو میں نے دیکھا کہ آپ علیہ السلام بڑے خوش لگ رہے تھے، تو میں نے موقع کو غنیمت جانا اور میں نے کہا یا رسول اللہ آج آپ میرے لیے خصوصی دعا کریں نا، خصوصی دعا یعنی نام لے کر۔ ایک دعا ہوتی ہے ساری امت کے لیے، خصوصی دعا کا اثر اور ہوتا ہے۔ تو حضرت اما عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو آپ دعائیں کرتے ہی ہوں گے، آج آپ میرا نام لے کے دعا کریں نا۔ آپ نے اسی وقت دعا کر دی، اللہم اغفر لعائشہ ما تقدم من ذنبها وما تأخر وما اعلنت وما اسرت۔ اما عائشہ کہتی ہیں جب میری بخشش کی اللہ کے نبی نے دعا مانگی تو مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ برداشت نہیں ہوئی، اور مجھ سے ہنسی چھوٹ گئی
اور میں ہنسی کے مارے لوٹ پوٹ ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی نے مجھ سے پوچھا عائشہ تجھے میری دعا سے بہت زیادہ خوشی ہو رہی ہے؟ تو اما عائشہ فرماتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ مجھے آپ کی دعا سے کیوں خوشی نہ ہو، آپ نے مجھے اتنی بڑی دعا دے دی۔ آپ نے فرمایا عائشہ واللہ ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ اللہ کی قسم جو دعا آج تیرے لیے تیرے کہنے پر ایک دفعہ کی ہے یہی اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے اندر کرتا ہوں۔ اور یہ جو دعا آپ کرتے تھے صحابہ کے لیے نہیں تھی، وہ دعا حضرت ابو بکر کے لیے نہیں تھی، حضرت عمر کے لیے نہیں تھی، حضرت عثمان حضرت علی کے لیے نہیں تھی، حسنین کریمین کے لیے نہیں تھی، یہ حضرت اماں فاطمہ لخت جگر حضرت اماں فاطمہ کے لیے نہیں تھی، اماں عائشہ اماں خدیجہ کے لیے نہیں تھی، یہ آپ کے لیے اور میرے لیے تھی۔ ان کی تو جنت کا وعدہ اللہ نے پہلے ہی کر دیا تھا ان سے۔ ہر نماز میں اپنی امت کے لیے روزانہ دعا کرتا ہوں، ہر نماز میں۔ اچھا ایک قاعدے کی بات ہے، وہ دعا جو نماز سے باہر مانگی جائے اس سے زیادہ مقبول ہے وہ دعا جو نماز کے اندر مانگی جائے۔ اما عائشہ کو آپ نے یہ نہیں کہا عائشہ تو نے مجھ سے دعا کا کہا ہے، ٹھہرو میں 2 رکعت نماز پڑھوں، اتحیات میں بیٹھوں گا نا پھر تیرے لیے دعا کروں گا، جب سجدے میں جاؤں گا نا پھر تیرے لیے دعا کروں گا، تاکہ نماز کے اندر کی دعا بن جائے۔ آپ نے ایسے ہی دعا کر دی چلتے پھرتے بغیر نماز کے، لیکن امت کے لیے فرمایا ان هذه لدعوتی لامتی فی کل صلاۃ، عائشہ جو دعا تیرے لیے ایسے ہی کر لی ہے یہی دعا اپنی امت کے لیے روزانہ ہر نماز کے اندر کرتا ہوں۔ اس سے پتہ چلا کہ اللہ کے نبی کو اپنی امت سے اماں عائشہ سے بھی زیادہ محبت تھی۔ اتنی دعائیں۔ اللہ حجۃ الوداع میں جب آپ عرفات میں پہنچے آپ نے ظہر اور عصر کی نماز ایک وقت میں پڑھی۔ ظہر عصر کی نماز پڑھنے کے بعد حجاج کرام ذکر کرتے ہیں، تلاوت کرتے ہیں، آرام کرتے ہیں، دعائیں مانگتے ہیں، مغرب تک ہی ان کا سلسلہ چلتا رہتا ہے، مغرب تک۔ عصر کی نماز بھی ظہر کے وقت میں پڑھتے ہیں، ظہر عصر کٹھے پڑھتے ہیں۔ اب ظہر سے لے کر اگر 1 بجے دونوں نمازیں پڑھی گئی ہیں، دونوں نمازیں اگر 1 بجے پڑھی گئی ہیں، چونکہ 12:30 بجے کے بعد وہاں سورج ڈھل جاتا ہے، ظہر کا ٹائم شروع ہو جاتا ہے۔ اگر 1 بجے آپ نے دونوں نمازیں پڑھی ہیں اور مغرب جا کر 6:45 بجے ہوئی ہے تو بتائیے کتنے گھنٹے ہو گئے؟ 6 گھنٹے۔ اور اگر 1:30 بجے ہوئی ہے تو 7 بجے تک 5.5 گھنٹے ہو گئے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع میں عرفات کے میدان میں جبل رحمت کے پاس وہ جو ظہر عصر اپنی پڑھنے کے بعد دعا مانگی ہے، اور وہ دعا چل سو چل آپ کی مغرب تک چلی ہے، غروب آفتاب تک چلی ہے، اس دعا میں آپ نے صرف اللہ پاک سے اپنی امت کی بخشش مانگی ہے۔ کتنے گھنٹے؟ 5.5 گھنٹے، 6 گھنٹے۔ بہت سے دوستوں کی ماؤں نے حج کیے ہوں گے، آپ جا کے ان سے پوچھیے گا عرفات میں ظہر عصر کی نماز پڑھ کر امی آپ نے ہم بچوں کے لیے کتنی دیر دعا کی تھی؟ آپ کو مائیں بتائیں گی بیٹا آپ کے لیے 2 منٹ 4 منٹ 6 منٹ 10 منٹ آدھا گھنٹہ دعا مانگی تھی۔ کوئی ماں آپ کو یہ نہیں کہے گی بیٹا جب تک سورج غروب نہیں ہو گیا میں تیرے لیے دعا مانگتی ہی رہی، کوئی ماں نہیں کہے گی۔ لیکن امام الانبیاء سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کے لیے میرے لیے ظہر عصر ایک وقت میں پڑھ کر دعا شروع کی ہے، اور غروب آفتاب تک دعا مانگی ہے، اور صرف ایک دعا مانگی ہے اللہم اغفر لامتی، اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔
اے اللہ میری امت کو معاف کر دے۔ اچھا یہ دعا زور سے نہیں مانگی، یہ دعا زور سے نہیں مانگی، دل دل میں مانگ رہے ہیں، مانگے جا رہے ہیں، کسی کو پتہ ہی نہیں کہ کیا مانگ رہے ہیں۔ لیکن جب آپ عرفات سے غروب آفتاب ہوتے ہی مزدلفہ کی طرف چلے اور مزدلفہ میں عشاء کے وقت میں پہنچ کر عشاء اور مغرب اور عشاء دونوں ایک وقت میں پڑھیں اور اس کے بعد وہاں ٹھہرے اور صبح فجر کی نماز پڑھی اور اشراق کا ٹائم ہوا، سورج کچھ اونچا ہوا تو آپ مسکرا رہے تھے۔ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں آپ کی خدمت میں آئے، یا رسول اللہ آپ ہنس رہے ہیں، مسکرا رہے ہیں، ہنسنے مسکرانے کی کوئی بات تو پیش نہیں آئی، کوئی خاص بات ہے کہ آپ مسکرا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب میں عرفات میں تھا تو میں نے ظہر عصر کی نماز پڑھ کر غروب آفتاب تک اپنی امت کے لیے دعا کی تھی، اے اللہ میری امت کے گناہ گاروں کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے غروب آفتاب سے پہلے میری اس دعا کو قبول کر لیا تھا، لیکن جبریل نے آ کے کہا یا رسول اللہ آپ کی دعا کی برکت سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے آپ کی ساری امت کو معاف کر دیا لیکن ظالم کو معاف نہیں کروں گا، اس لیے کہ ظالم کے پاس مظلوم کا حق ہے، حق والا معاف نہیں کرے گا تو میں بھی نہیں کروں گا۔ آپ علیہ السلام فرمانے لگے حضرت ابو بکر حضرت عمر سے، جب اللہ نے مجھے یوں کہا تو میں نے اللہ پاک سے پھر دعا کرنا شروع کی اور میں نے اللہ سے یوں کہا یا اللہ کل قیامت کے دن ظالم آئے گا، مظلوم آئے گا، مظلوم ظالم سے اپنے حق کا مطالبہ کرے گا، اے اللہ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ آپ اپنی لا تعداد جنتوں میں سے جنت کا ایک ٹکڑا دے کر مظلوم کو راضی کر لیں اور میری امت کے ظالم کو بھی اپنی رحمت سے معاف کر دیں۔ آپ فرماتے ہیں میں یہ دعا مانگتا رہا، عرفات میں قبول نہیں ہوئی، مزدلفہ میں آ کے میں نے یہی دعا پھر مانگنا شروع کی، ابھی جبریل میرے پاس آئے اور آ کے کہا یا رسول اللہ بس آپ بس کریں، اللہ پاک فرماتے ہیں ہم نے آپ کی امت کے مظلوم کو بھی معاف کر دیا، ظالم کو بھی معاف کر دیا، اس لیے میں خوش ہو رہا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں جب میری یہ دوسری دعا بھی قبول ہوئی تو شیطان نے مٹی اٹھائی اور اپنے سر میں ڈالنے لگ گیا کہ ہائے محمد نے تو اپنی امت کا کام کروا دیا، میں تو ناکام ہو گیا، نامراد ہو گیا۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں جب شیطان نے اپنے سر میں مٹی ڈالی اور رونے چیخنے لگا تو میری ہنسی چھوٹ گئی، اس لیے تم نے مجھے دیکھا کہ میں ہنس رہا ہوں۔ بتائیے اتنی دعائیں کون سی ماں کرتی ہوگی؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے انتقال سے 6 دن پہلے ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے، پیر کے دن انتقال ہوا، 12 ربیع الاول پیر کے دن انتقال ہوا تو 6 دن پہلے یعنی اتوار کے دن حاضر ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود کہتے ہیں ہم چند لوگ تھے اللہ کے نبی کی خدمت میں حاضر ہوئے، جب اللہ کے نبی کے پاس پہنچے تو اللہ کے نبی نے ہم سے ایسے باتیں کیں جیسے کوئی دنیا سے جانے والا وصیت کے طور پر کرتا ہے، لیکن ان باتوں کو فرماتے فرماتے اللہ پاک کے نبی نے ہمیں اتنی دعائیں دیں کہ سننے والا حیران رہ جائے، اتنی دعائیں دیں۔ پھر دعائیں دینے کے بعد آپ نے فرمایا شاید اب ہماری ملاقات نہ ہو، لہٰذا میں تمہیں بھی سلام کرتا ہوں اور تمہیں کہتا ہوں کہ میری قیامت تک کی آنے والی نسل کو میری طرف سے سلام کہہ دینا کہ تمہارا نبی تمہیں دنیا سے جاتے جاتے سلام کہہ گیا ہے۔ آپ نے کبھی دیکھا ایسا دادا جو مر رہا ہے اور اس کے بیٹے کی اولاد نہیں ہے اور وہ اپنے بیٹے سے کہہ کے جا رہا ہے کہ جب تیری اولاد ہو جائے نا تو ان کو میرا سلام کہنا کہ تمہارا دادا مرنے سے پہلے تمہیں سلام کہہ گیا ہے؟ آپ نے کبھی سنا ہے ایسا دادا؟ جو آیا ہی نہیں اس کے لیے سلام کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قیامت تک کے امتیوں کے لیے سلام چھوڑ گئے۔ جب یہ حدیث سنی جائے تو درود پاک پڑھنا چاہیے۔
سلام کا جواب دینا چاہیے نا، درود پاک سلام کا جواب ہے۔ اللہ کے نبی ہم سے کتنی محبت کرتے تھے، اور پھر آپ کی محبت دنیا تک محدود نہیں، جیسے ماؤں کی محبت قبر میں جانے سے پہلے پہلے تک محدود ہے۔ کوئی ماں اپنے بچے کے ساتھ قبر میں نہیں جاتی۔ ساری ماؤں کی محبتیں دنیا کی زندگی تک محدود ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی امت سے محبت وہ بحر زخار ہے، وہ بحر مواج ہے جس کی کوئی حد اور کنارہ ہی نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میرا دنیا میں رہنا تمہارے لیے رحمت ہے، میرا دنیا سے چلے جانا بھی تمہارے لیے رحمت ہے۔ پھر آپ فرماتے ہیں جب میں قبر میں چلا جاؤں گا تو فرشتے میری امت کے اعمال مجھے آ کر سنائیں گے۔ جب میری امت کے اپنے اچھے اعمال دیکھوں گا، اپنی امت کے اچھے اعمال دیکھوں گا تو اللہ کی تعریف کروں گا۔ جب میں اپنی امت کے برے اعمال سنوں گا، برے اعمال دیکھوں گا تو میں اللہ پاک سے اپنی امت کے لیے بخشش کی دعا کروں گا۔ کہاں پر بھئی، کہاں پہ؟ کہاں پہ؟ سب بتائیے۔ اور جب قیامت کا دن ہوگا، ایسا خوفناک، ایسا ہولناک دن ہوگا کہ جس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا، سارے رشتے محبتیں ختم۔ ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی گہرا دوست اپنے گہرے دوست کو یاد نہیں کرے گا۔ یوم لا ينفع مال ولا بنون الا من اتى اللہ بقلب سلیم ولا يجزی والد عن ولده شیئا، باپ اپنے بچے کو کام نہیں آئے گا۔ ولا يسأل حمیم حمیما، کوئی دوست کسی دوست کو کام نہیں آئے گا۔ یوم لا تملک نفس لنفس شیئا والامر یومئذ للہ، اس دن کوئی کسی کو نفع نہ دے سکے گا۔ نفسا نفسی کا عالم ہوگا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، ہر ایک کو اپنی ٹینشن ہوگی، ہر ایک کو اپنی پریشانی ہوگی۔ لیکن اس دن بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اگر پریشان ہوں گے تو اپنی امت کے لیے۔ اما عائشہ رضی اللہ عنہا نے ایک دفعہ آپ سے پوچھا یا رسول اللہ، آپ قیامت کے دن اپنے گھر والوں کو یاد رکھیں گے؟ فرمایا عائشہ اس دن کوئی کسی کو یاد نہیں کرے گا۔ ایک صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ، کل قیامت کے دن آپ سے ملنا ہو تو کہاں ملاقات ہوگی؟ آپ کے لیے کوئی کمرہ ہوگا، کوئی محل ہوگا، کوئی ممبر ہوگا، کوئی محراب ہوگا، آپ سے کہاں ملاقات ہوگی اگر قیامت کے دن آپ سے ملنا ہو؟ آپ نے فرمایا اگر مجھے قیامت کے دن ڈھونڈنا ہو تو 3 جگہوں پہ ڈھونڈنا، 3 جگہوں پر ڈھونڈنا۔ ایک، جہاں میزان قائم ہوگی اور اعمال کو تولا جائے گا وہاں ڈھونڈ لینا، وہاں تمہیں مل جاؤں گا۔ وہاں نہ ملوں تو تم مجھے پل صراط کے پاس دیکھ لینا، میں تمہیں پل صراط کے پاس مل جاؤں گا۔ اب یہ جو آپ میزان کے پاس کھڑے ہوں گے وہ اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ آپ کے اعمال تولے جا رہے ہیں کہ نعوذ باللہ حضور کے گناہ زیادہ ہیں یا حضور کی نیکیاں زیادہ ہیں، اس لیے تو آپ کھڑے نہیں ہوں گے۔ آپ کیوں کھڑے ہوں گے؟ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ اگر کسی امتی کی نیکیاں کم ہو جائیں تو اس کے لیے سفارش کر کے اس کے پلے کو بھاری کروا کے اس کے لیے جنت کا فیصلہ کرو۔ آپ پل صراط کے پاس اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے کہ پل صراط پار کرنے پہ رش لگا ہوا ہے، لائن میں آپ بھی لگے ہوئے ہیں، اس لیے نہیں کھڑے ہوں گے۔ آپ اس لیے کھڑے ہوں گے کہ اگر کوئی امتی وہاں گرنے لگے
تو اللہ سے سفارش کر کے اس کو پل صراط کو پار لگواؤ۔ آپ علیہ السلام کا ارشاد ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ترمذی شریف کی حدیث ہے، اور ریاض الجنت میں جو محراب ہے اس کے باہر لکھی ہوئی ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، میری شفاعت کل قیامت کے دن میرے ان امتیوں کے لیے ہوگی جنہوں نے بڑے بڑے گناہ کیے اور توبہ کیے بغیر مر گئے۔ بتائیے ہمارے نبی کو ہم سے کتنی محبت ہے، ہمارے نبی کے ہم پہ کتنے حقوق ہیں، کتنے احسانات ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کل قیامت کے دن جب میدان محشر قائم ہوگا اور لوگوں کا حساب کتاب چل رہا ہوگا تو اللہ تعالیٰ میرے لیے ایک تخت لا کر جنت سے میدان محشر میں قائم کر دیں گے، اور مجھے کہا جائے گا یہ تخت آپ کے لیے ہے، آپ اس پہ تشریف رکھیں۔ آپ علیہ السلام فرماتے ہیں میں سوچنے لگ جاؤں گا کہ اب کروں تو کیا کروں، اگر بیٹھ جاؤں تو ایسے نہ ہو کہ یہ تخت مجھے اڑا کر جنت میں لے جائے اور میری امت پیچھے اکیلی رہ جائے، پیچھے میری امت کا کیا بنے گا، اور اگر میں تخت پہ نہیں بیٹھتا تو اللہ کی نعمت کا انکار ہو جائے گا، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ چنانچہ آپ فرماتے ہیں جب وہ تخت میرے پاس رکھا جائے گا تو میں اس تخت پہ ہاتھ رکھ کر اسے قبول کروں گا اور اللہ پاک سے کہوں گا یا اللہ تیرا تخت مجھے سر آنکھوں پر قبول ہے، لیکن بیٹھوں گا تب جب میری امت کے لیے پہلے جنت کا فیصلہ ہو۔ اتنی کوئی کسی سے محبت کرے گا؟ اللہ کے نبی کے ہم پہ کتنے حقوق ہیں، کتنے ان کے احسانات ہیں۔ اب ان ساری باتوں کو سامنے رکھ کر ہم اپنی زندگی کی طرف نظر کریں، ہم اپنے معاشرے کی طرف نظر کریں، ہم اپنے رہنے سہنے کی طرف نظر کریں، ہم اپنے معاملات اور معاشرت کی طرف نظر کریں، ہم اپنی 24 گھنٹے کی زندگی کی طرف نظر کریں کہ آیا ہم نے اپنے نبی کے آنسوؤں کی قدر کی کہ ناقدری کی، ہم نے اپنے نبی کی دعاؤں کی قدر کی کہ ناقدری کی۔ جس نبی نے ہمیں انتقال کے وقت بھی نہیں بلایا، جس نبی نے ہمیں ہر نماز میں یاد رکھا، جو نبی ہمیں قیامت میں یاد رکھے گا، جو نبی ہمیں میزان میں اعمال تولے جانے کے وقت یاد رکھے گا، جو نبی ہمیں پل صراط پار کرنے کے وقت یاد رکھے گا، آج امت کے دکاندار نے اپنی تجارت میں اس نبی کو بھلا دیا، آج اس امت کے عہدے دار نے اپنے عہدے میں نبی کو بھلا دیا، آج اس امت کی عورتوں نے مردوں نے اپنے نبی کی سنت کو خوشیوں میں بھلا دیا، غمیوں میں بھلا دیا، اپنی زندگی میں بھلا دیا، اپنی معاشرت اور معاملات میں بھلا دیا۔ بتائیے کتنا بڑا ظلم کیا۔ اس لحاظ سے ہمارے نبی کتنے مظلوم ہیں اور امت کتنی بڑی ظالم ہے۔ اللہ کے نبی کتنے مظلوم ہیں اور امت کتنی بڑی ظالم ہے۔ اتنے بڑے محسن کے ساتھ کیا رویہ کر رکھا ہے ہم نے۔ جس نبی کے احسانات ماؤں سے بھی زیادہ، جس کی ہمارے لیے دعائیں، رونا، آنسو ہمارے لیے ماؤں سے بھی زیادہ، اس نبی کی سنت آج نوجوان نسل کو اچھی نہیں لگتی، نوجوان نسل کو حضور کی سنت اچھی نہیں لگتی، ان کو کافروں کے طریقے اچھے لگتے ہیں۔ نائی کے پاس جائے گا، نوجوان نائی کے پاس جائے گا، یہ نہیں کہے گا میرے بال میرے نبی جیسے بنانا، بلکہ اللہ کے دشمنوں میں سے کسی دشمن کی تصویر کی طرف انگلی سے اشارہ کر کے کہے گا میرے بال اس ڈیزائن پہ بنانا۔ جس امت کے لیے اتنے آنسو بہائے،
جس امت کے لیے اتنی دعائیں مانگی، وہ امت آج اپنے نبی کے آنسوں کا کیا بدلہ دے رہی ہے؟ کہ آج کا سیاستدان کہتا ہے اسلام کو ایک طرف رکھو، یہ سیاست ہے، اسلام کو ایک طرف رکھو یہ سیاست ہے۔ کتنا بڑا جملہ ہے یہ، اور یہ اسلامی جمہوریہ کے سیاستدانوں کے جملے ہیں۔ یہ امتی ہیں اس نبی کے جنہوں نے ہر نماز میں ان کے لیے دعائیں کی، یہ امتی ہیں اس نبی کے لیے جنہوں نے پتھر کھا کے بھی دعائیں کی، یہ امتی ہیں اس نبی کے جنہوں نے دنیا سے جاتے جاتے بھی اللہ سے اپنی امت کی بخشش اور آسانی کی دعائیں مانگی۔ یہ اس کے ساتھ یہ امتی کر رہے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہماری دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، دعائیں کیوں نہیں قبول ہوتی، اور یہ نہیں سوچتے جس نے ساری زندگی ہمارے لیے دعائیں کی ان کا ہم نے کیا بدلہ دیا ان کو۔ آج ایک مسلمان نائی کے پاس جاتا ہے، اس کو پیسے دیتا ہے، ایک مسلمان روزانہ دوسرے دن تیسرے دن چوتھے دن نائی کے پاس جاتا ہے، اس کو جیب سے پیسے بھی نکال کے دیتا ہے، اور نبی کی سنت کو اس طرح سے منڈوا کے اسے گٹر کے حوالے کرتا ہے، گندی نالی کے حوالے کرتا ہے۔ جس نے ہمیں انسان بنایا، جس نے ہمیں انسانیت کا راستہ دکھایا، جس نے ہمیں بولنا چلنا ہر کام سکھایا، ہم اسی کے خلاف ہو گئے، ہم اسی کے خلاف زندگی گزارنے لگ گئے۔ دینداروں کے بچے بھی عید کے دن ٹائیاں پہن کے عید نماز پڑھنے جاتے ہیں، دینداروں کے بچے بھی عید کے دن گلوں میں ٹائیاں باندھ کے عیدگاہ کو جا رہے ہوتے ہیں۔ باپ نے ٹوپی پہنی ہوئی ہے، اتنی بڑی داڑھی رکھی ہوئی ہے، لیکن انگلی میں جس بچے کو لیا ہوا ہے اس بچے کو اس نے پینٹ شرٹ اور ٹائی پہنائی ہوئی ہے۔ شادیوں میں، غمیوں میں اللہ اور اللہ کے رسول یاد نہیں آتے۔ ہمارے ایک بڑے بڑے بزرگ تھے، وہ عجیب بات فرماتے تھے۔ وہ فرماتے تھے جب شادیوں کے مواقع آتے ہیں تو لوگ شادی کے موقع پر اپنے سارے روٹھے ہوئے رشتہ داروں کو مناتے ہیں، بھائی ہمارے بچے کی شادی ہے، آپ کے پاس ہم عورتیں لے کے آ گئے ہیں، اب ہماری شادی میں ضرور شرکت کرنا۔ کہ بھائی کرتے ہیں کہ نہیں کرتے ہیں؟ روٹھے ہوئے کو مناتے ہیں۔ اپنے خاندان کی دائی جو بچے جناتی ہے، اب تو دائیاں رہی نہیں، اب تو آپریشن ہوتے ہیں، دائیاں ہوتی تھیں، ان دائیوں کو بھی انعام اور اکرام کرتے تھے، ان کو بھی کپڑوں کے جوڑے لے کر دیتے تھے۔ آج میری بیٹی کی شادی ہے، اپنی گلی کی بھنگن کا بھی اکرام کرتے ہیں، ان کو بھی خوش کرتے ہیں، اس لیے کہ بچے کی شادی ہو رہی ہے، بچی کی شادی ہو رہی ہے۔ لیکن افسوس کہ اس موقع پر جس موقع پہ سب کو راضی کرتے ہیں، عین اس موقع پہ اللہ اور اس کے رسول کو ناراض کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس موقع پہ سب کو راضی کیا، حضور کو راضی نہیں کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ سب کو راضی کیا، اللہ کو راضی نہیں کرنا چاہیے؟ اس موقع پہ تو اللہ کو زیادہ راضی کرنا چاہیے تھا۔ آپ کی بیٹی کی زندگی کا ایک اہم موڑ آ رہا ہے، آپ کی بیٹی کی ایک نئی زندگی شروع ہونے والی ہے، آپ کے بیٹے کی ایک الگ زندگی شروع ہونے والی ہے۔ اس موقع پہ بجائے اللہ کے رسول کو راضی کرنے کے، اللہ رسول کو ناراض کر رہے ہیں۔ میرے بھائیوں، اس امت نے اپنے نبی کی بڑی ناقدری کی ہے، اس امت نے اپنے نبی کی بڑی ناقدری کی ہے۔ انسان جتنا
ذی شان ہوتا ہے، عظیم شان ہوتا ہے، اتنی ہی اس کی بے ادبی بری ہوتی ہے۔ اس مسجد کی بے حرمتی بھی بہت بری ہے، لیکن مسجد حرام کی بے ادبی بہت بری ہے، مسجد نبوی کی بے حرمتی بہت بری ہے۔ انسان کا جتنا مقام اونچا ہو اتنی اس کی ناقدری بری ہو جاتی ہے۔ دنیا میں سب سے زیادہ عظیم الشان، سب سے زیادہ عزت والے، سب سے زیادہ رتبے والے، سب سے زیادہ شان والے، سب سے زیادہ مقام والے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، جن کا رتبہ اللہ پاک نے سب سے اونچا بنایا۔ ہم نے ان کو کیا رتبہ دے رکھا ہے؟ حضور کی عظمت کو پہچانا تو صحابہ نے۔ جب آپ عمرے کے لیے صحابہ کو لے کر مدینے سے مکہ کی طرف روانہ ہوئے، حدیبیہ میں پہنچ کر کفار کی طرف سے ایک وفد آیا اور کہا ہم آپ کو عمرہ کرنے نہیں دیں گے۔ صحابہ غصے ہو گئے، چنانچہ صلح ہوئی، اس کو صلح حدیبیہ کہا جاتا ہے۔ اس موقع پر جب آپس میں گفت و شنید ہوئی، آپس میں شروط و شرائط طے ہوئیں، تو عروہ ابن مسعود بات کرتے ہوئے، آدمی اشارے کرتا ہے نا، ہاتھوں سے اشارے ہو جاتے ہیں بے اختیار، تو بات کرتے کرتے عروہ ابن مسعود بار بار اللہ کے نبی کی مبارک داڑھی کی طرف یوں اشارہ کرتا تھا، یوں اشارہ کرتا تھا۔ حضرت عمر نے اپنی تلوار کا دستہ زور سے اس کے ہاتھ پہ مار کے کہا ہاتھ کو پرے کر، تیرا بازو کاٹ دوں گا، میں گردن اڑا دوں گا تیری، اپنے پلید ہاتھ کو میرے نبی کی پاک داڑھی سے دور کر۔ تو عروہ بن مسعود کہنے لگے یہ کون ہے؟ کہا یہ خطاب کے بیٹے عمر ہیں، یہ نبی کے پہرے دار ہیں۔ جب یہ وفد واپس آیا تو اس وفد نے آ کے ابو سفیان کو اور وہاں کے دوسرے چودھریوں کو سنایا کہ ہم دنیا کے بڑے بڑے بادشاہوں کے درباروں میں گئے، لیکن کسی کو اپنے بادشاہ کا اتنا احترام کرتے نہیں دیکھا جتنا محمد کا احترام ان کے صحابہ کو کرتے دیکھا۔ پھر وہ کہنے لگا میں نے دیکھا اگر وہ تھوکتے بھی ہیں تو وہ تھوک بھی زمین پہ نہیں گرتی، کسی نہ کسی کے ہاتھ پہ پڑتی ہے۔ جب وہ ہاتھ پہ اپنے نبی کی تھوک کو کیچ کرتا ہے تو اپنے چہرے پہ، اپنے جسم پہ برکت کے طور پہ مل لیتا ہے۔ حضور کو پہچانا صحابہ نے۔ ہم نے تو اپنے نبی کی قدر ہی نہیں کی۔ اس لیے میرے دوستو، میں اور آپ یہ نیت کریں کہ آج کے بعد ہم اپنے نبی کے نقش قدم پر چلنے کی نیت کرتے ہیں، اس کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اپنی زندگی کا کوئی کام اپنے نبی کے طریقے سے ہٹ کے مت کریں۔ اپنے آپ کو منفرد نہ سمجھیں، اپنے آپ کو مقتدی سمجھیں۔ بھئی جو اپنی نماز پڑھ رہا ہے نا اس کو کہتے ہیں منفرد۔ اب وہ انا تینا پڑھ کے رکوع میں چلا جائے اس کی مرضی ہے، سورہ بقرہ پڑھ کے پھر رکوع میں جائے اس کی مرضی ہے، لیکن جو مقتدی ہے وہ اس کی مرضی نہیں ہے۔ جب اس کا امام رکوع کرے گا پھر ہی اسے رکوع کرنا ہے، یہ نہیں کہ امام صاحب نے تو اب لمبی سورہ شروع کر لی چلو میں جلدی سے رکوع کر کے سلام پھیر لوں، اس نے ایسے نہیں کرنا، اس لیے کہ وہ مقتدی ہے۔ ہم منفرد نہیں ہیں، ہم مقتدی ہیں۔ ہم کیا ہیں سب بتائیں بھئی، ہم سب کیا ہیں؟ ہمیں تو اپنے نبی کے پیچھے چلنا ہے۔ نقشے قدم نبی کے ہیں جنت کے راستے، اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ جب آدمی سنت پہ چلتا 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 اپنی زندگی کو تمام کرتا ہے تو سیدھا جنت میں جاتا ہے۔
ہمارے نبی کا ارشاد ہے من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر مئت شہید، جس نے میری امت کے بگاڑ کے زمانے میں میری ایک سنت کو زندہ کیا اسے 100 شہیدوں کا اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اور اس سے بھی بڑی فضیلت آپ فرماتے ہیں من احیا سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، جس نے میری سنت کو زندہ کیا اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ جنت میں کہاں ہوگا بھئی؟ سب بتائیے، جنت میں کہاں ہوگا؟ حضور کے ساتھ جنت میں ہو تو پھر کیا بات ہے۔ جنت میں اگر گئے بھی لیکن حضور سے ملاقات مشکل ہوئی اور حضور بہت اوپر ہوئے، ہم بہت نیچے ہوئے، تو جنت میں مزہ تو نہیں آئے گا، لیکن کتنے مزے ہیں ان جنتیوں کے کہ جو جب چاہیں گے حضور کو دیکھیں گے، حضور کے ساتھ ہوں گے۔ تو میں بھی آپ بھی اس کی نیت کریں کہ انشاءاللہ اب ہم اتباع سنت والی زندگی گزاریں گے، خود بھی، اپنے بچوں کو، اپنے اہل و عیال کو، اپنے جوانوں کو، اپنے بوڑھوں کو، اپنے مردوں کو، اپنی عورتوں کو، سب کا یہ ذہن بنائیں بھائی ہمیں تو نبی کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہم کیا جانیں فیشن کیا ہوتا ہے، ہم کیا جانیں آج کا ماڈل کیا ہوتا ہے، ہم کیا جانیں آج کی رسم اور آج کا رواج کیا ہے، ہمیں تو اپنے نبی کی سنت سے سروکار ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے نبی کا سچا پیروکار اور سچا غلام بنائے۔